ذکر اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں. اچھا خاتون نے پوچھا, اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی, کچھ درس رہ گئے تھے تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی. مطلب اللہ ناراض ہے. اور مفتی صاحب اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی, اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے. نماز چھوٹ جا, انسان کی جماعتیں چھوڑی جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے, تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جانا چاہیے نا, اس میں درس کا ایک دن آغا کر لیں. لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی, بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں, تو ایسے خاص خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا. بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی, تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے, یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے, تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے. مفتی صاحب گھر والا کو بول رہا تھا ہے, کیا لگے بھائی یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے, شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کیا آئے گی؟ اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے, اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے, کوئی بھی پلا سکتے. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں, وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے, مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل ہو رہا ہے, ایکچولی اتنے بچے کیسے پلیں گے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, تو وہ بڑی ایکچولی کر دو. تو بھائی کوئی بات نہیں, نسل مت روکو, آیا رکھ لو, دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے, عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے, اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے, اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ ہزار دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے, لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار, آپ بزی ہو, آپ جاب کر رہی ہو, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو, تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے, تنخواہ پہ رکھ لے, یہ پلائے گی دودھ اس کو, اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا, اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی, کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا, اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی, تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں, کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا, کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ, بالکل کیا کہا ہے, گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو, فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار, ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی, ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب, ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا, یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے
کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں, شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے, اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے نا, وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے, اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ. تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی. ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو 3 طبقے ہوتے ہیں. بہت مالدار, ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہیں. دوسرا بہت غریب, ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوبی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے؟ یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا. جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے, دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی, نا عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ
اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہے, بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے کچن وچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا, کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب, اس کا کوئی ریلیشن کچھ ہوا, کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا, ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے, بیوی سے. تو گرل فرینڈ, وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں. جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدری یا کوٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے. تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ. ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے کہ بھئی وہ اس کا حق ہے کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں, ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا ایک ہی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے. تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں, کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے, باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے, گورنمنٹ پر ہے یا نہیں, کیونکہ ججز حکومت کی خدمت, کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں, گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے. تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا, پابند کرتا ہے, تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے, پابند ہی نہیں ہے, تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا, سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ, لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر, اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے. تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ, یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر, کمانا میرے ذمے ہے, تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں, تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں گیا. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے.
اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا؟ شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا؟ بیوی کو. نہیں آئی بات, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی, اب میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے, تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے, تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو اس کی مرضی کے بغیر. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کھچڑی پک گئی, آپ کنفیوز ہو گئے آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی بھائی, اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر. کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, بڑا مقصد ہی یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التي نهي من اجلها التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے, کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا, وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی. ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پورا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے. وہ یہ زیادتی ہے بھائی. وہ ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو کسی نے ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے، وہ جو میں نے بتایا نا، اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا بھائی تو کون سی ترقی چاہ رہا ہے، کیا کریں اب، کیا کریں. تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے. سمجھتے ہو ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا، آپ نے پیسہ کما لیا ہے، تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو. بھائی بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کے بعد لگا دو، اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو، ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا، ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں، عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کرنی ہے، وہ پڑھ لیں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا. تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے، وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں، اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی، نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا، یاد آتا ہے ساری زندگی، اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں، ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا، ابا صبح آفس اماں صبح آفس، تو ہم تو نہ پیدا ہوتے، اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا، اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست، کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے، استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے، تو گھر میں نوکرانی لے آ. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا، میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں، مجھے تیری نیت کا پتہ ہے. میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا، گھر سے آزاد. تو اب ظاہر ہے کچھ یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے، نوکرانی. یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا، ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا، جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں، کچن سنبھالا ہوا ہے، اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے، مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے، ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے، وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں، کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں. استاد جی جنت میں انشاءاللہ جب ہم اللہ کے کرم سے جائیں گے تو ہمارے چہرے ایسے ہی ہوں گے؟ جی ہاں بھائی، جنت میں جو آپ کا اوریجنل چہرہ ہے وہ وہی رہے گا، لیکن اس کو میں اللہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا پہلے اس میں. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ جو ساؤتھ افریقہ کے اتنے کالے کالے لوگ ہیں، حج کرنے آئے ہوئے تھے نا، بہت روتے تھے وہ، بڑی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. وہ جو وہاں حج میں جب میں تھا 2013 میں، تو انہوں نے کہا یار یہ اتنے کالے لوگ بالکل بلیک، اور پھر بھی اتنے عبادت گزار، تو یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اتنے کالے کالے لوگ جنت میں؟ میں نے کہا جائیں گے، ریپیئرنگ ہوگی پہلے. تو جنت میں کوئی بھی بیچارہ اگر بدصورت، وہ تو بدصورت نہیں ہوتے، کالے لوگ تو بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. تو ویسے جنت میں کوئی بھی اگر بدصورت ہے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کا پہلے کام ہوگا، سارے کھڈے وڈے اس کے فل کیے جائیں گے، اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، پھر جائے گا جنت میں. تو بے فکر رہیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آرٹیفیشل انگوٹھی خواتین کے لیے جائز ہے؟ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اگر ایسا ہے تو جائز ہے آرٹیفیشل انگوٹھی، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دھاتوں کی جو انگوٹھی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے. دھات سے مراد جیسے تانبا ہے، پیتل ہے. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہنے، انگوٹھی کسی اور کوئی اور نہ پہنے. اگر والدین شادی کے لیے منع کریں اور عمر بھی کافی ہو گئی ہو، پیسہ بھی کماتا ہو، نئی شادی سے ماں باپ کو روکنے کا حق حاصل نہیں، آپ کر سکتے ہیں شادی. بالغ ہو گیا، اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، والدین نہیں روک سکتے. موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا، موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے، ان کو سکون کیسے ملتا ہے، کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے. ہماری ایک کزن تھی، اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا، تھوڑا سا ماڈرن قسم کے. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہنے لگی کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے، ایکچولی کیسی بورنگ زندگی.
نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, وہ آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے, تو سب پردہ بھی کرتی تھیں بھابیاں, تو بس صبح اٹھے نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. اور میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا, تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو اب پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی, تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ, میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی, میں میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شب رات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا جب شادی ہو گئے واپس آ گئے, تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں, تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں, ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا, تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں, تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا, کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ, جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں, اس کے سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا, وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں ہے, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں, یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتا ہے. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلہ گلہ ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو, تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہیں. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں.
پھر وہ جو جذبے ہیں نا بھائی, جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں, میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا, جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا, گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا, ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے. وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا, مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں, جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ, باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھئی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے, یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ایڈوانس ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں, مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خام میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود,
وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو, یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو, یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں ہے. سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نا مجھے, تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گناہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا, لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا.
کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی. بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں تو تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی بھائی, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ, آئی بات سمجھنے. سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں, صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گنہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو, ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا مجھے. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے, میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا, یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا,
قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس طرف آ رہے تھے، تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط، جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، کہ تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے، چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا، وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ باقی چور وہ چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ کہیں گے نہیں، ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام سے بالکل دور، پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا، چور ہوگا، چور ہو گئے تیرا دادا چور ہے، تمہاری نسلیں، یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی آتا ہے. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ یہ اسٹائل اس موقع پر، یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں، کیونکہ ان کے ہاں اس سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے، ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی یہ قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ تو آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کیوں، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نہ اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہیں ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں،
لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے، باپ کچھ اور چاہ رہا ہے. باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے، باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا، بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا. تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہا ہے یار، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ، کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں. آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا. یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار، وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ، ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا، جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولے آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا، جا کہاں رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے
दूल्हा ब्यूटी पार्लर जा रहा था, जिस दिन निकाह था ना उसका, बारात बैठी हुई है शादी में और वो ब्यूटी पार्लर जा रहा है बाइक पे अपने दोस्त के साथ, किसी कराची में ये पेट्रोल पंप के करीब ना, ये जो नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ क्या हुआ है कि एक बाइक स्लिप हुई है, पीछे मज़दा वाला सर कुचल के चला गया। क्या गुजरी होगी वालदैन पर, यार हमारा बेटा आज इसकी शादी हो रही है, दूल्हा बना हुआ है, दुल्हन पे क्या गुजरी होगी, वो उसकी पिचका हुआ सर आ रहा है। तो ये सब अल्लाह बचाए हम सबको आफियत में रहा, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन ये सब दुनिया में हो रहा है, इसलिए दिल लगाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। काम सारे करो, दिल ना लगाओ। इस्लाम आपको काम से मना थोड़ी करता है। भाई क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हो भी सकती है शादी, हो सकता है जिस दिन तय हो उससे पहले इन्ना लिल्लाह हो जाए। हमारे हजरत फरमाते थे कि जब जिस दिन मेरी शादी हो, हमारे हजरत की, तो फरमाया कि मैं जब जवान आदमी की शादी होती है तो उसको खुश होना तो चाहिए ना उस दिन। आजकल कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए एक्चुअली उसको उस दिन बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुश होता है तो वो कुछ लोग कहेंगे हम तो खुश नहीं थे, तो वो उनका मसला है। तो वैसे नॉर्मली इंसान को खुश होना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया कि मेरी जब शादी हुई ना, और जो नज़र की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो पाकदामन लोग हैं, उनको निकाह में लज्जत भी अल्लाह ने ज़्यादा रखी होती है। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं जब घर वालों के पास जाने लगा तो मैंने दिल में सोचा कि अगर इस वक्त मौत का फरिश्ता आए और कहे चल भाई आखिरत के लिए, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, है भाई। आदमी उसूली तौर पर शायद हम जैसे नालायक होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह 3-4 दिन तो मोहलत दे दे इतने अरसे के बाद पहली दफ़ा शादी हो रही है। तारिक मसूद साहब होते तो चलो कोई मसला नहीं था कई दफ़ा हो चुकी थी पहले भी। इरादा भी एक का हो, हजरत का तो एक ही का इरादा था, एक ही की उन्होंने, वो तो दूसरी के, वो तो कहते थे ये जिसने कोई गम ना हो, जैसे कहते हैं ना बकरी पाल ले तो क्या हालत होगी। और पाकदामन, और हमारे हजरत की सेहत भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला लुधियाना के, पंजाब के थे, सब सनोबर के तने जैसा उनका कद था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सेहत हजरत के। जब भी कई वाक़यात हैं हजरत के, जब भी तो नहीं कह सकता, वाक़यात हैं अनवारुर रशीद में जो उनकी किताब है उसमें लिखे हुए हैं कि कलाइयाँ तोड़ी हैं फड्डों के दौरान, ठीक है ना, पहलवानों की कलाइयाँ तोड़ी हैं, थे दुबले पतले तो, लेकिन जब उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं ना फड्डों के दौरान, पहलवान की कलाइयाँ तोड़ी हैं, 2-3 पहलवानों की, किसी की कलाई तोड़ दी, किसी का सेटिंग आउट हो गई, भाग गए वो। तो बहुत ज़बरदस्त फाइट करना जानते थे, बड़ी ख़ानदानी सेहत रखी हुई थी। तो सेहतमंद आदमी वो तो ज़ाहिर है और ज़्यादा उसको निकाह में रग़बत होती है। तो हज़रत फरमाते हैं मैंने अपना मुहासबा किया। वो हर वक्त ना अपने आप को चेक करते थे ये बड़े लोग कि हम आखिरत से गाफिल तो नहीं हो रहे कहीं, यानी हर वक्त चेक, दुनिया की नेमतें तो सारी रखनी है, लेकिन आखिरत को हमेशा दुनिया पे तरजीह, भाई तैयार हर वक्त मौत के लिए। तो मैं और आप होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह 6 महीने की मोहलत दे दे, 10 महीने की मोहलत दे दे। हमारे तो आगे भी बड़े प्लान है ना, या अल्लाह अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मैं मुफ्ती साहब के बयान सुनना मैंने शुरू किए हैं, अभी तो बेगम का जहन बनाना है दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, फिर जब 4 हो जाएंगे फिर बच्चे होंगे, फिर बेटियाँ होंगी, फिर बेटियाँ बड़ी होंगी, फिर बेटियों की शादियाँ होंगी, फिर बेटे स्टेबल हो जाएंगे, फिर मैं उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने की सोचूंगा, फिर मैं इनके लिए इतने मकान बनाऊंगा, फिर मैं मकान बना के फिर जब सबको नाम कर करके प्रॉपर्टी तकसीम करके फिर मैं आखिर में हज पे जाऊंगा। फिर मैं हज से आने के बाद क़ज़ाए उम्री भी मैंने करनी है। 40 साल से मैंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी है। वो क़ज़ाए उम्री मेरी कंप्लीट हो जाए, उसके कंप्लीट होने के बाद भी सोच रहा होता है अभी मरना मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा। वो 2-3 कोई चीज़ें रह तो नहीं गई हैं, अभी भी सोच रहा होता है कि अभी मुनासिब है कि नहीं। तो बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, सारे काम धंधों से फारिग होकर फिर 4 महीने भी तबलीग में बहुत अरसे से सोचा। जो नेक लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बुरे लोग हैं वो तो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दुनिया से जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। जो नेक है परहेजगार है उनकी बात। फिर आखिर में यार हम 4 महीने भी तबलीग में, हमने कब से सोचा हुआ था जब सब कामों से फारिग होंगे तो हज किया, फिर 4 महीने के लिए तबलीग में जाके फारिग होकर आए। फिर अल्लाह, फिर अगर फरिश्ता आ जाए तो मुझे शायद कोई एतराज़ ना हो। ये बहुत नेक आदमी की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा भी होगा कह के फिर भी नहीं, सही है ना, फिर भी नहीं। तो हम में से हर शख्स ने यही प्लान किया हुआ है। 4 का शायद नहीं किया हुआ, लेकिन एक में ही कि बच्चे होंगे, फिर बेटियों की शादी हो जाएंगी, फिर हालांकि बच्चे भी एक आध हो रहे हैं। क्या प्लान करना है यार इन 2 बच्चों के लिए, तूने छोड़ दे इनको यार, छोड़ दे इनको, खुद ही पल जाएंगे। प्लान करने के लिए बच्चे तो हो यार, मजा तो आए यार। 25-30 बच्चे हैं, आदमी प्लानिंग कर रहा है यार, ये वाला कोई तबलीग में भेज दो, इसको इंजीनियर बना दो, इसको आर्मी में भेज दो, मजा भी आता है प्लान करते हुए। आप कहोगे इतने